ایک وقت ایسا بھی تھا جب ڈائناسور اس دھرتی پر راج کیا کرتے تھے۔ وہ اسی دھرتی پر چلے جس پر ہم آج چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی زمین کا پانی پیا اور اسی جگہ پر اپنی لڑائیاں لڑیں۔ ان جانوروں نے ایک دن ایسا بھی دیکھا جس کے بارے میں سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دن تھا اس دھرتی کے سب سے بڑے جانور کے خاتمے کا دن۔ وہ دن تھا ڈائناسور کا زمین پر آخری دن۔ دھرتی 6,50,00,000 سال پہلے ایک ایسا وقت جب ٹمپریچر آج کی نسبت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 160 کلو بھاری اور 12 میٹر لمبے پروں کے ساتھ ٹریناڈون دھرتی کی ہوا میں اڑنے والے سب سے جینیس کریچر ہیں۔ یہ سیدھا ان انڈوں کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں سے ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جو 18 سال بعد دھرتی کا سب سے خطرناک شکاری بننے والا ہے۔ یہ انڈا ہے ٹرینوسورس ریکس کا۔ ٹریناڈون اتنی آسانی سے ان انڈوں کو نہیں کھا پائے گا کیونکہ مادہ ٹی ریکس اپنے بچوں کو بچانے میں ماہر ہے، لیکن اس دن ان انڈوں کو بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسپیس سے ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس سے بچنا پوری ڈائناسور کی نسل کے لیے ناممکن ہونے والا تھا۔ وہی دھرتی سے 322 کروڑ کلومیٹر دور دھرتی کے خاتمے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ جوپیٹر اور مارس کے درمیان 100 کروڑ سے زائد اسٹرائیڈ ایک سمت میں چل رہے تھے، لیکن ایک اسٹرائیڈ ان سب سے الگ سمت میں سفر کر رہا تھا۔ یہ اسٹرائیڈ 65 کلومیٹر چوڑا اور 35,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ یہ اسٹرائیڈ دوڑتے دوڑتے خود سے ایک بڑے سائز والے اسٹرائیڈ سے جا ٹکرایا، جس سے یہ دونوں اسٹرائیڈ لاکھوں چھوٹے چھوٹے اسٹرائیڈ میں ٹوٹ گئے۔ ان لاکھوں اسٹرائیڈ میں سے ایک کی سمت باقیوں سے مختلف تھی۔ اس کی چوڑائی 10 کلومیٹر تھی۔ یہ پتھر زمین کے اتہاس کو پوری طرح سے بدلنے والا تھا کیونکہ یہ پتھر سولر سسٹم کے 5ویں بڑے سیارے کی طرف بڑھ رہا تھا، ایسا سیارہ جس پر زندگی موجود ہے۔ یہ اسٹرائیڈ سیدھا زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھماکے سے 6 گھنٹے پہلے دھرتی پر 2 ٹائرانوسورس نے ایک شکار کر لیا ہے جو 2 ہفتے تک ان کو خوراک مہیا کر سکتا ہے۔ ان ٹائرانوسورس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں۔ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسپیس سے موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہی 4 لاکھ کلومیٹر دور زمین کو بچانے کی آخری امید موجود ہے۔ چاند نے دھرتی کو کئی طوفانوں سے بچایا ہے جس کا اثر ہم چاند کی سطح پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیس سے آنے والے اسٹرائیڈ چاند سے ٹکراتے ہیں اور چاند کی سطح پر گڈھے بن جاتے ہیں، لیکن اس دن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اسٹرائیڈ چاند سے ٹکرائے بغیر ہی زمین کی طرف نکل گیا۔ اب اس پتھر کو روکنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلے 6 گھنٹوں میں وہ پتھر زمین سے ٹکرانے والا تھا۔ اتفاق دیکھیے، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان اسٹرائیڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہی زمین پر زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ اب اسی اسٹرائیڈ کی وجہ سے زمین پر زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو جو زندگی دے سکتا ہے وہ زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ دھماکے سے 20 منٹ پہلے ڈائناسور کا ایک جھنڈ کھانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ یہ 20 میٹر بڑے، 12 میٹر لمبے، 30,000 کلو بھاری تھے۔ یہ زمین پر سب سے بڑے جانور تھے۔ ان کے سینس اتنے تیز تھے کہ وہ دور سے آنے والے خطرے کو بھی بھانپ لیتے تھے، لیکن اس بار ان کو یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ 65,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے ایک پتھر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ پتھر زمین کے گریویٹیشنل پول سے ٹکرایا تو اس کی رفتار 65,000 کلومیٹر پر گھنٹہ سے بڑھ کر 72,000 کلومیٹر پر گھنٹہ ہو گئی۔ جیسے ہی اسٹرائیڈ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا، فریکشن نے اس اسٹرائیڈ کو آگ کے گولے میں بدل دیا۔ یہ آگ کا گولا سیدھا زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس گولے کا ٹمپریچر 20,000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا، جو سورج کی سطح سے 4 گنا زیادہ ہے۔ دھرتی سے ٹکرانے سے پہلے ہی تقریباً 800 کلومیٹر کی دوری سے ہی اس اسٹرائیڈ کی روشنی کی وجہ سے ڈائناسورس نے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی ہوگی۔
سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس دھماکے کی فورس تقریباً 1000 کروڑ میگا ٹن تھی، جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے دھماکوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھی۔ اگر اسٹیرائڈ سمندر سے ٹکراتا تو کچھ فورس پانی میں جذب ہو جاتی، مگر اسٹیرائڈ سیدھا زمین سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دھماکے کے امپیکٹ سائٹ کولین کی وجہ سے 1000 کلومیٹر دور تک کا ٹمپریچر 300 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ جو ڈیناسور 1000 کلومیٹر کے دائرے کے اندر تھے، ان کے سکن کے اندر موجود پانی بھاپ بن گیا تھا۔ اس دھماکے نے ایٹماسفیئر میں موجود نمی کے ہر قطرے کو چوس لیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ڈیناسور کچھ ہی وقت میں ابل کر بھاپ بن گئے تھے۔ یہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ پتھر زمین سے ٹکرانے کے بعد ہزاروں چھوٹے پتھروں میں ٹوٹ گیا تھا۔ اب یہ پتھر آگ کے گولوں کی شکل میں آسمان سے برس رہے تھے، جس نے بچے کھچے ڈیناسورز اور اس کی سپیشیز کو نہیں چھوڑا۔ اسٹیرائڈ زمین سے جتنی تیزی سے ٹکرایا تھا، اس نے زمین میں ایک زلزلے کو جنم دے دیا تھا۔ اس زلزلے کی میگنیٹیوڈ 12 تھی، جو انسانوں کی طرف سے دیکھے گئے زلزلوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اس وقت دھرتی ایک بیل کی طرح ہل رہی تھی۔ دھماکے کی وجہ سے آسمان میں دھول کا بادل بن گیا تھا، جو لاکھوں کلومیٹر بڑا تھا۔ اس کلاؤڈ کو ایجیکٹا کلاؤڈ سے جانا گیا۔ یہ بادل 16,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے دھرتی کو اپنے لپیٹے میں لے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی روشنی آنا بند ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ دھماکے کے ایک گھنٹہ بعد ڈیناسور کی 100 سے زیادہ نسلیں ختم ہو چکی تھیں اور نارتھرن امریکہ ایک جہنم کی طرح دکھنے لگ گیا تھا۔ ایجیکٹا کلاؤڈ آہستہ آہستہ ایشیا آ پہنچا۔ اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں ایشیا کا درجہ حرارت 150 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ ایجیکٹا کلاؤڈ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ اس نے آگ کے گرداب بنانا شروع کر دیے۔ ان گردابوں کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ڈیناسورز کاغذ کے پتوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگلوں میں آگ بڑھنے لگی اور ہر طرف ڈیناسورز کی لاشیں گر رہی تھیں۔ اب بھی پانی اور ہوا میں رہنے والے ڈیناسور زندہ تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موت کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ تباہی کی وجہ سے دھرتی پر موجود سارا سبزہ جل چکا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ گوشت کھانے والے ڈیناسورز کے لیے ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، مگر سبزہ خور ڈیناسورز کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں ابھی بھی خاموشی تھی۔ دھماکے نے سمندری زمین کو اندر سے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے سطح سمندر پر سمندری پانی نے ایک بھیانک روپ اختیار کر لیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں 100 میٹر لمبی لہروں والی سونامی کی شروعات ہو گئی تھی۔ جو ڈیناسورز کھانے کی غرض سے سمندر کے کنارے آئے ہوئے تھے، ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد بھی کئی سمندری طوفان آتے رہے، جس کی وجہ سے سمندری ڈیناسورز بھی مر گئے۔ دھماکے کی وجہ سے اٹھنے والی ویوز نے پورے ایٹماسفیئر کو زہریلا بنا دیا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈیناسورز کی کچھ نسلیں ابھی بھی زندہ تھیں، مگر وہ تعداد میں کافی کم تھیں۔ جس جانور نے دھرتی پر 16 کروڑ سال تک راج کیا تھا، چند ہی لمحوں میں درجنوں کے حساب سے باقی رہ گئے تھے، جو کچھ ہی وقت کے بعد ختم ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس دھرتی پر اصل طاقت قدرتی ہے، جو کسی بھی وقت کسی بھی بڑی اور خطرناک نسل کو لمحوں میں ہی زیر زمین دفن کر سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔